بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں تمہیں زندہ درگور کر دوں گا، تم جیسی گھٹیا عورت۔ احمد کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ داؤد کے کمرے میں آیا تو رابیل کا دوپٹہ داؤد کے بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے گھر پر آج کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے پہلے شک تھا کہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی داؤد کے ساتھ تعلقات میں تھی، لیکن آج تو یقین ہو گیا تھا۔ آپ؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی، حالانکہ احمد کو لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہوگی۔ اپنے کمرے میں چلو۔ وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا اور ان کے نکاح کو چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ احمد ویسے تو سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا اور ان کے گھر بہت کم آتا تھا، اس لیے اب جس قدر وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ نہ چاہ کر بھی پریشان ہو گئی۔ میں آج ہی گھر والوں سے رخصتی کی بات کروں گا، اگر تمہاری پڑ نہ کاٹے تو تم میری عزت کا جنازہ نکال دو گی۔ رابیل کے بال دبوچتے احمد غصے سے چیخا، کیا مطلب؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں میں درست کرتا ہوں، تم جیسی لڑکی بھروسے کے لائق ہی نہیں ہے۔ غصے سے کہہ کر وہ اسے جھٹکا دے کر بیڈ پر گراتے ہوئے خود وہاں سے چلا گیا، جبکہ داؤد مسکرا کر واش روم سے نکلا۔ اب بھی نہیں چھوڑو گے تم مجھ سے احمد؟ اتنے بغیرت تو نہیں ہو سکتے۔ وہ لڑکی میری محبت ہے اور اس کو میں ہی حاصل کر کے رہوں گا، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے گنگنا رہا تھا۔ تبھی اسے گاڑی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ چونکا اور پھر بھاگ کر فوراً ٹیرس پر گیا۔ کیا مطلب؟ وہ چلا بھی گیا؟ مجھے یقین ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہوگی، کیونکہ جتنا یہ جذباتی ہے۔ بھاگ کر وہ وہاں سے باہر گیا تو اسے رابیل سیڑھیوں پر بیٹھ کر روتی ہوئی دکھائی دی۔ مشن سکسیسفل۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی ہنسی پر ضبط کیا، ورنہ تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی سے ناچے۔ کیا ہوا رابی؟ صرف وہی سے پیار سے رابی کہتا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ پھر بھی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے دیکھا تھا کہ ابھی احمد آیا ہوا تھا، اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہ سمجھی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ داؤد، میں نوٹس کر رہی ہوں کہ احمد بہت بدل گیا ہے، اب یہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ… داؤد اس کا بہت اچھا دوست تھا اور وہ اس سے اکثر اپنی تمام پرابلمز شیئر کر لیتی تھی، اور یہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی تھی۔ کہ؟ داؤد نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ اتنا سیریس نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی عزت خاک میں ملا دوں گی، سو وہ گھر والوں سے کہہ کر رخصتی کروانے لگا ہے۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے جس انداز میں کہا، داؤد کو لگا کہ کسی نے سہیل ولا اس کے اوپر گرا دیا ہو۔ کیا؟ وہ واقعی صدمے میں چلا گیا تھا، کیونکہ یہاں پر بازی مکمل طور پر پلٹ گئی تھی۔ اس نے تو جان بوجھ کر ایسا کیا تھا کہ رابیل کا دوپٹہ اپنے بیڈ پر رکھا تھا کہ وہ غصے میں آ کر اس کو طلاق دے دے گا اور وہ اس سے شادی کر لے گا، جبکہ یہاں پر مکمل طور پر بازی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ میں اس رخصتی کے لیے بالکل نہیں مانوں گی۔ نکاح سے پہلے یہ طے ہوا تھا کہ جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہوگی رخصتی نہیں ہوگی۔ میں اپنی پڑھائی کو بالکل بھی داؤ پر نہیں لگنے دوں گی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اٹھی، یہ جانے بنا کہ اس کی زندگی میں طوفان آ چکا تھا۔ ہولے ہولے میری زندگی میں آنا۔ زارا کمرے میں کھڑی ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی تھی، جبکہ رابیل اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خدا کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، یہ اتنا پیارا ٹیرس ہے، وہاں جا کر تم یہ کرتب دکھا لو۔ رابیل نے بڑی مشکل سے غصہ ضبط کیا ہوا تھا، لیکن اب برداشت نہ ہوا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ رابیل؟ ایک ڈھنگ کی ویڈیو تم بنانے نہیں دیتی۔ زارا نے اسے غصے سے گھورا۔ وہ دونوں کمرہ شیئر کرتی تھیں۔ رابیل جہاں پڑھائی کی شوقین تھی اور کتابی کیڑا کہلائی جاتی تھی، تو زارا وہیں پر فیشن کی شوقین اور اسٹائلسٹ کوئن کہلاتی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کی چوائسز سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بس رابیل یہ چاہتی تھی کہ وہ پڑھائی پر توجہ دیا کرے، جبکہ زارا کا معنی یہ تھا کہ جب وہ فیشن ڈیزائنر بن رہی تھی تو اس کے لیے پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
سو اس کا سارا فیشن خود کو سنوارنے اور ٹک ٹاکس وغیرہ بنانے تک تھا۔ کیا ہوا ہے اب تمہیں؟ جا تو رہی ہوں، منہ تو اپنا سیدھا رکھو۔ پڑھ پڑھ کر ویسے ہی تم کالی ناگن بنتی جا رہی ہو۔ دانت پیس کر اسے دیکھا۔ شٹ اپ! ایک گھوری سے اسے نواز کر وہ باہر چلی گئی۔ رابیل جو پڑھنے لگی تھی تو ایک دم اس کے کامنٹ پر پریشان ہوئی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ فکر نہ کرو، اتنی بھی بری نہیں لگ رہی ہو، کوئی نہ کوئی پسند تو کر ہی لے گا تمہیں، اور کوئی نہ صحیح میرا بھائی پسند کر لے گا۔ زارا نے ٹیرس سے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، اور اس کے ان تبصروں پر رابیل جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ تھوڑی سی شرم کر لو، ہم لوگ صرف دوست ہیں۔ دانت پیس کر وہ دوبارہ پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ میری بات سنو۔ زارا نے دوبارہ اندر جھانکا تو اس نے کانوں میں ایئر بڈس لگا لیے۔ اگلے دن میرے سر میں درد تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ غیر ضروری آوازوں اور شور سے بچنے کی کوشش کرو، سو تمہاری آوازوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں، رابیل نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ایک دن تم ترس جاؤ گی میری آواز کے لیے رابی۔ زارا نے شبنم بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس کا دل پھر بھی دہل گیا تھا۔ حالانکہ جانتی تھی کہ یہ ابھی ابھی کی بنائی گئی ویڈیو کا اثر ہے جو اس طرح کے ڈائلاگ بول رہی ہے۔ اس کے بعد اس کا سارا فوکس اپنی پڑھائی پر ہو گیا۔ وہ دونوں کیفے سے آ رہی تھیں جب سامنے سے داؤد آتا ہوا دکھائی دیا۔ داؤد نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا، جبکہ وہ اپنے ہی دھیان میں تھی، تو اس نے فوراً رابیل کے نمبر پر کال کی۔ اپنے دائیں طرف ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور میں دیکھو، میں وہاں پر موجود ہوں۔ رابیل نے کال پک کی تو اس کی آواز سنائی دی اور دونوں نے پلٹ کر دائیں طرف دیکھا۔ اسے دیکھا تو دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رابیل مسکرا کر اس کے پاس گئی اور بینچ پر اپنی کتابیں رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں فری تھا تو سوچا چلو تم لوگ کے ڈپارٹمنٹ کا ہی چکر لگا لیتا ہوں۔ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا اور ایک دوسرے کے ڈپارٹمنٹ میں وہ لوگ کم ہی آیا کرتے تھے۔ رابیل نے اپنا ملک شیک اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے بغیر تردد کے پکڑ لیا تھا۔ حالانکہ اسے اسٹرابری شیک بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن رابیل نے دیا تھا تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں اچھا کیا ہے، یہ بھی فری تھی اور میرا بھی آج کوئی لیکچر نہیں تھا، تو کیا ہے ہم لوگ باہر نہ چلیں؟ زارا گھومنے پھرنے کی بہت شوقین تھی، اسی لیے اس نے لمحوں میں پلان بنا لیا، اور داؤد بھی اس کا بھائی تھا، اس نے ایک نمبر پیچھے نہیں تھا، اس سے ایک نمبر پیچھے نہیں تھا، جبکہ رابیل کے گھومنے پھرنے جانے سے جان جاتی تھی۔ بالکل بھی نہیں یار، بہت تھکن ہو جائے گی اور میری کل اسائنمنٹ ہے، سو ابھی گھر چلتے ہیں۔ رابیل کو اپنی پڑھائی سے عزیز کچھ بھی نہیں تھا۔ رابیل ایسے مت کیا کرو یار، اتنے عرصے بعد تو ہم تینوں اکٹھے فری ہوئے ہیں، تم نے اسائنمنٹ کا نام لیا نا تو میں تمہیں پوائنٹ کے نیچے دھکا دے ماروں گی۔ زارا نے فوراً اس کے کندھے پر دھپ مار کر سامنے سے آتے ہوئے پوائنٹ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ تم جانتی ہو کہ صبح کا اسائنمنٹ کتنا اہم ہے، اسی لیے میں گھر نہیں گئی کہ لائبریری میں جا کے کچھ مواد اکٹھا کر لوں گی۔ اوف، یہ کتابی کیڑا داؤد، تم ہی سے کچھ سمجھاؤ۔ اس نے پالو کو جھٹکا دے کر داؤد کی طرف دیکھا جو مسکرا کر ان دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ رابی یار بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے زارا، زندگی کو تھوڑا انجوائے بھی کر لینا چاہیے، تم تو بس کتابی کیڑا بن کے رہ گئی ہو۔ اور رہی اسائنمنٹ کی بات تو یار وہ میں تمہیں بنا دوں گا، فکر مت کرو۔ چلو اب ہمارے ساتھ، پہلے ہم اچھا سا لنچ کریں گے، پھر ہم لوگ مووی دیکھنے جائیں گے اور پھر آئس کریم کھا کر واپس آئیں گے۔ داؤد نے فوراً پلان بنا دیا تھا اور اس نے اعتراض کرتی ہوئی نگاہوں سے اس سے دیکھا۔ ایک دم پرفیکٹ پلان ہے، اور خبردار رابی اگر تم نے ذرا سا بھی چوچرا کرنے کی کوشش کی، صرف اسائنمنٹ کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہو گیا ہے، تو اب منہ نہ لٹکا لینا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے کر وہ لوگ گاڑی کی طرف بڑھے۔ اگر کوئی ہمیں دیکھ لے تو یہی سمجھے گا کہ ہم اس محترمہ کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، مگر کسی کو کیا معلوم کہ ہم اسے اس لیے لے کر جا رہے ہیں یہ کتابی کیڑا تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کر لے اور پاگل ہونے سے بچ جائے۔ ہر وقت کتابیں چاٹتی رہتی ہے محترمہ، داؤد نے گھورتے ہوئے کہا، تو اس پر سب بے ساختہ ہنس پڑے۔
ان تینوں کی دوستی کی بلا شبہ مثال نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے بعد سب سے پہلے وہ لوگ لنچ کرنے کے لیے گئے۔ داؤد مووی کے ٹکٹ لینے چلا گیا تھا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ابھی مووی لگنے میں کچھ وقت تھا، تو وہ ونڈو شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ لیکن نہ کرتے کرتے بھی داؤد نے ان لوگوں کو کافی چیزیں دلا دی تھیں۔ کتنا اچھا ہوں میں، ایسا کزن قسمت سے ملتا ہے۔ بل پے کرنے کے بعد داؤد نے ان دونوں کو دیکھا۔ بالکل، یہ سارے پیسے بابا اور چاچو جان کے ہیں۔ جب تم اپنے پیسوں سے شاپنگ کرواؤ گے نا، پھر پتہ چلے گا۔ زارا اس وقت تو اس کا کوئی بھی احسان جھیلنے کی حالت میں نہیں تھی، سو فوراً ہی کہہ دیا، کتنی کوئی ناشکری ہو تم زارا۔ اس نے گھوری سے نواز کر اسے دیکھا۔ ہاں نا، اچھا یار، کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ بس کر دو نا زارا، کھا کھا کے نا تم تربوز بنتی جا رہی ہو۔ رابیل نے فوراً اسے ٹوکا، جو ہر 5 منٹ کے بعد کچھ کھانے کا راگ الاپنے لگتی تھی۔ یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نوک جھوک میں انہوں نے مووی دیکھ لی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا آئس کریم کھانے کا پلان تھا، کیونکہ مووی دیکھتے دیکھتے انہوں نے بہت کچھ کھا لیا تھا، سو ڈنر کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد ایک آئس کریم پارلر کے باہر اس نے گاڑی روکی۔ بارش نہیں ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے، تو پیک کروائی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو آ جاؤ اندر ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ وہ ایک بار آئس کریم پارلر کا معائنہ کرایا تو باہر آتے ہوئے ان دونوں کو آفر کیا، جسے اس کی بہن نے تو فوراً قبول کر لیا۔ لیکن رابیل نے بھی سوچا کہ چلو اب کیا بات بات پر اعتراض کرنا ہے، اسی لیے مسکرا کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ یار، آج بہت اچھا دن گزارا ہے، آئس کریم اپنے سامنے رکھتے ہوئے زارا نے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ بالکل، اور اس کا کریڈٹ تم دونوں کو جاتا ہے، تھینک یو سو مچ، اسی لیے یہ آئس کریم میری طرف سے۔ وہ ہنس کر ان دونوں سے باتیں کر رہی تھی۔ میری شرٹ پر آئس کریم گر گئی ہے، میں بھی آتی ہوں۔ زارا کی جلد بازی نے ہمیشہ کی طرح اس کی شرٹ پر آئس کریم گرا دی، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، اس کی تو انہیں عادت ہو چکی تھی۔ اسی لیے وہ یہ کہتے ہوئے کہ زارا آئس کریم کھانے نہیں جاتی بلکہ اپنی شرٹ کو کھلانے جاتی ہے، اسی لیے وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ جبکہ زارا وہاں سے جا چکی تھی، تبھی قریب میز پر اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہوئے احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی یہ کزن تو باہر جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، تو یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اس نے وقت دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی بہن نے اس کی منتیں کی تھیں کہ چلو باہر چلتے ہیں، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ اسے رات کو گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں ہے۔ منافق عورت! انسان کو ہمیشہ سب کے لیے اصول ایک جیسے رکھنے چاہیے۔ داؤد کے علاوہ تو اس کو دنیا میں کوئی اچھا لگتا ہی نہیں ہے۔ احمد اور داؤد اچھے کزن تھے، لیکن پھر بھی احمد داؤد کو کبھی کبھی ناپسند کرتا تھا، کیونکہ رابیل بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن وہ احمد کے علاوہ کبھی کسی اور سے بات نہیں کرتی تھی، اور وہ شاید جیلس ہوتا تھا، لیکن وہ یہ بات قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اور اب وہاں بیٹھ کر کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے دوست سے معذرت کرتے ہوئے وہ گھر واپس آ گیا۔ ارے بیٹا، تم جلدی گھر آ گئے، بس 5 منٹ بیٹھو، لیکن تب تک تم فریش ہو جاؤ اور میں تمہارے لیے روٹی بنا لیتی ہوں۔ صالحہ بیگم نے بیٹے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، میرا موڈ نہیں ہے کھانے کا، میں دفتر سے کھانا کھا کر نکلا تھا۔ نفی میں سر ہلا کر اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ جب دفتر سے نکلا تھا تو اسے اچھی خاصی بھوک لگ رہی تھی، اور اب ان لوگوں کو ساتھ دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ صالحہ بیگم نے شاید اس کی پریشانی بھانپ لی تھی تو فوراً پوچھا۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہوں، بس تھکن ہو گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو جا کر کمرے میں، چائے میں تمہارے کمرے میں بھجوا رہی ہوں۔ انہوں نے فوراً اسے کمرے میں بھیج دیا تو وہ بھی مسکراتا ہوا چلا گیا، کیونکہ ماں کو وہ پریشان نہیں کر سکتا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ چائے کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ نواز دین کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے اسماعیل الدین کی بیوی کا نام رخسانہ تھا، اور ان کے 2 بچے تھے، داؤد اور زارا، جبکہ دوسرے بیٹے الیاس الدین کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، معیز، جو کہ لندن میں جاب کرتا تھا، جبکہ بیٹیاں رابیل اور رامین۔
رامین کی شادی اپنے ماموں کے گھر ہو چکی تھی اور وہ دوسرے شہر میں مقیم تھی۔ وہ ان تینوں سے 4 سال بڑی تھی، جبکہ اس کے بعد داؤد تھا جو کہ اس سے 2 سال بڑا تھا، اور اس کے بعد چند مہینوں کے وقفے کے ساتھ زارا اور رابیل تھی۔ اور ان دونوں میں اتنی دوستی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور جب رامین چلی گئی تو داؤد بھی ان کا اچھا دوست بن گیا، ورنہ پہلے اس سے زیادہ رامین کے ساتھ بنتی تھی۔ جبکہ ان کی پھپھو صالحہ کے 2 بچے تھے، احمد اور بیٹی عائزہ۔ یہ خوبصورت سی فیملی تھی کہ وہ آپس میں اتفاق و اتحاد کی وجہ سے ہر جگہ ان کی مثال دی جاتی تھی۔ ماؤں کی آپس میں بہت بنتی تھی، اسی وجہ سے شاید بچوں کے درمیان کوئی قسم کا کلیش نہیں آیا تھا۔ رابیل بہت چھوٹی تھی کہ جب پھپھو نے ان کے لیے رشتہ مانگ لیا تھا، احمد کے لیے، تب تو الیاس صاحب اور زنیرہ بیگم نے ان سے وقت مانگ لیا تھا، جبکہ احمد کے دماغ میں انہوں نے بچپن میں ہی ڈال دیا تھا کہ وہ اس کا اور رابیل کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کہیں باہر جائے اور اپنا دل کسی اور کے ساتھ وابستہ کر لے۔ سو انہوں نے بچپن سے ہی اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی۔ پہلے تو داؤد اور احمد اچھے دوست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب داؤد اور رابیل کے درمیان کافی اچھی دوستی ہونے لگی، اور دوسری طرف وہ احمد اور اس کی فیملی کے ساتھ بہت ریزرو رہتی تھی، تو یہ بات اسے بہت بری لگتی تھی۔ جبکہ رابیل اس بات سے قطعی نا واقف تھی کہ ایسا کوئی رشتہ پروان چڑھ چکا ہے، کیونکہ الیاس صاحب نے کہا تھا کہ جب بھی وہ بات کریں گے اپنی بیٹی سے خود بات کریں گے، اسی لیے کوئی اس کے ذہن میں اس طرح کی بات نہیں ڈالے گا۔ اور اس رشتے کے بارے میں احمد کے علاوہ بچوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ احمد کی بہن عائزہ کو تھوڑا بہت شک تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا۔ البتہ اس کی دیرینہ خواہش تھی کہ اس کا بھائی جس لڑکی کو شادی کرنے کے لیے چنے وہ رابیل ہی ہو۔ کئی دن گزر گئے تھے اور صالحہ بیگم نے احمد سے کہا کہ آج وہ ان دونوں کو وہ ماموں کے گھر چھوڑا ہے۔ پہلے تو وہ اس بات کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھا۔ کئی دن گزر گئے تھے اور صالحہ بیگم نے احمد سے کہا کہ آج وہ ان دونوں کو ماموں کے گھر چھوڑ آئے۔ پہلے تو وہ اس بات کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھا، لیکن پھر جب اماں نے فورس کیا تو اس کا یہ بہانہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا کہ اسے دفتر میں کام ہے۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ زہرا فوراً اٹھ کر ان سے گلے ملی۔ احمد صاحب، اس نے حال چال پوچھا اور عائزہ سے بھی بہت خوش دلی سے ملی۔ اماں کو پتہ نہیں اس تابع کیڑے میں کیا نظر آ گیا، اس سے بہتر تھا کہ وہ میری زہرا اور میری بات پکی کر دیتی۔ مما نے اس سے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا یہ کون سا طریقہ تھا کہ یونیورسٹی کے زمانے میں دونوں نے سوچا تھا کہ پہلے نند بھابھی بنیں گے اور بعد میں بچوں کی شادیاں آپس میں کریں گے۔ بچوں کی چاہے آپس میں نہ بنے، ان دونوں کی بن جائیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے سوچ رہا تھا اور مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ احمد بھائی کو کیا ہو گیا؟ آج کیوں اس طرح گھور رہے ہیں جیسے کسائی بکرے کو گھورتا ہے؟ خواہ مخواہ ہی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس نے لب کاٹتے ہوئے اپنی کنپٹی پر انگلی پھیری، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ یوں مسلسل اس کو گھوریوں سے نوازتا رہے، بلکہ اس کی طرف بہت کم دیکھتا تھا۔ سو اس کا دیکھنا آج کچھ غیر معمولی سا محسوس ہو رہا تھا۔ حد ہے یار، جب اس نے چند لمحوں پر دیکھا تو اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کے دوبارہ یوں دیکھنے پر احمد کو احساس ہوا کہ وہ نوٹس کر چکی تھی، اور وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا، کیونکہ وہ تو اسے کوس رہا تھا اور وہ سمجھ رہی ہوگی کہ پتہ نہیں وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس وجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے زارا؟ مسکرا کر اس نے زارا کی طرف دیکھا، اور زارا کی تو گویا عید ہو گئی تھی۔ بہت اچھی چل رہی ہے، اس نے مسکرا کر فوراً کہہ دیا۔ اس کی پڑھائی کیا ہے؟ اس کا فیوریٹ کام ہے کہ بس کپڑے بنواتے رہو اور گھر والوں کی ناک میں دم کرتے رہو۔ داؤد اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا، اور زارا کو ہمیشہ کی طرح بہت برا لگا۔ پھر بھی یار وہ محنت کرتی ہے بہت۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زارا کا پسندیدہ کام تھا ڈیزائننگ کرنا، کیونکہ خاندان میں جس کو بھی ڈیزائننگ کی ضرورت پڑتی تھی سب زارا کے پاس آ جاتے تھے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سب کی دل سے مدد کرتی تھی۔ درزن ہے یار،
ذرا ایڈوانس لینگویج میں اس نے خود کو فیشن ڈیزائنر کہنا شروع کر دیا ہے۔ بھائی ہی کیا جو اپنی بہن کی ناک میں دم نہ کرے، اور داؤد تو اس پر پورا اترتا تھا۔ داؤد کے اس طرح کہنے پر رابیل کا کہکہا بہت اونچا بلند ہوا کہ احمد نے بے ساختہ چونک کر اس کی طرف دیکھا اور وہ نہ چاہ کر بھی شرمندہ ہو گئی۔ خدا کا خوف کیا کرو، کیوں بچی کو تنگ کرتے ہو داؤد؟ صالحہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے زارا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھپھو جان، اگر میں اس کو اتنا بھی تنگ نہیں کروں گا تو یقین کریں یہ کھا کھا کے ڈھول بن جائے گی۔ میں اس کو تنگ کرتا ہوں تو اس کا وزن تھوڑا کنٹرول میں رہتا ہے۔ وہ بالکل موٹی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود داؤد اسے ہمیشہ موٹی ہونے کا طعنہ دیا کرتا تھا۔ بس کر دو، اس دن میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس طرح باڈی شیمنگ کرنا بہت بری بات ہے۔ مذاق میں بھی کسی کی باڈی شیمنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بری بات ہے، اور تم ہر بار یہی کرتے ہو۔ رابیل کو یہ بات بری لگی تھی، سو اس نے فوراً ہی ٹوک دیا، اور احمد نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ ایسی بیٹھک عرصے بعد ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ جب بھی آتے لڑکیاں ایک طرف ہو جاتی تھیں، مرد ایک طرف اور خواتین ایک طرف۔ اس وقت وہ اس کا سچ کا ساتھ دیتی ہوئی بہت منفرد اور اچھی لگی۔ اچھا کھانا رابیل نے بنایا ہے، اور بہت مزے کا بنایا ہے، تو جلدی سے لگاؤ جا کر۔ زارا اور رابیل، زنیرہ بیگم نے ان دونوں کو اشارہ کیا تو وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے کتنے مزے کی بات ہے نا، رابیل ہر کام میں نمبر 1 ہے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ یونیورسٹی کے ساتھ گھر کے کام کرنے میں بھی وہ پرو تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے ماشاءاللہ، بہت قابل بچی ہے۔ ایک ہماری یہ جو فیشن ڈیزائننگ کو پکڑ کر بیٹھ گئی ہے، کچن کا ایک کام کرنے کو کہہ دو تو اس کو تو موت ہی نظر آ جاتی ہے۔ رخسانہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، اور یہ جملہ لاؤنج میں کھانا لگاتی ہوئی زارا نے بھی سن لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، احمد بول پڑا، یہ بہت غلط کرتے ہیں آپ لوگ جو ان دونوں کے درمیان مقابلے بازی کو لا رہے ہیں۔ رابیل کا فیشن سینس اتنا اچھا نہیں ہے، اور اس کو کھانا بنانے میں انٹرسٹ ہے، جبکہ دوسری طرف وہ کانٹینٹ کریٹر ہے، تو ہر انسان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ بہت غلط کرتے ہیں آپ لوگ، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کی دوستی اور رشتہ خراب ہو جائے گا۔ زارا نے مسکرا کر احمد کی طرف دیکھا، اور بس کہانی بدل گئی۔ وہ بلش کرتی ہوئی کچن میں آئی۔ کیا ہوا ہے، تم تو ایسے مسکرا رہی ہو جیسے تمہارا رشتہ لے کر آئی ہیں؟ رابیل نے سلاد کو ٹرے میں سجاتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، تو وہ بڑی مشکل سے اپنا ری ایکشن کنٹرول کر پائی۔ شرم کرو یار، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کو ابھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا دل کس لے پر دھڑکا تھا، اور نہ ہی یہ بتانے کی ہمت تھی کہ احمد نے کس طرح اس کی سائڈ لی تھی۔ کھانا وغیرہ کھا لیا گیا، سب نے اس کے کھانے کی بہت تعریف کی تھی، اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ دوسری طرف زارا نے ان لوگوں کو اپنی باتوں سے کافی انٹرٹین کیا تھا۔ رابیل بہت کم کو تھی، جبکہ زارا بہت باتونی تھی، اور وہ وہاں بیٹھ کر بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کیا تھا کہ اماں اگر رابیل کی جگہ زارا کا رشتہ مانگ لیتی تو حالات کتنے مختلف ہوتے۔ میں خود اتنا بورنگ ہوں، جب یہ میری زندگی میں آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہی بوریت، وہی سب کچھ۔ کاش اماں خود ہی اس کے بارے میں سوچ لیں، رابیل کے علاوہ کسی بھی لڑکی سے شادی کروا دیں، اور اس بورنگ لڑکی سے شادی کیسے کروں گا؟ دانت پیس کر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سوچا۔ چلو جا کر چائے بناؤ اب۔ رابیل نے تاحکم بری لہجے میں زارا کی طرف دیکھا۔ زارا نے منہ بسورا، بس آج بنا دو یار، میرا دل بالکل نہیں کر رہا۔ زارا نے فوراً اس کی طرف اتنی معصومیت سے دیکھا کہ ترس ہی آ جائے، اور وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، تم کام چور ہوتی جا رہی ہو، جاؤ جا کر چائے بناؤ، اور تم جانتی ہو مجھے چائے بنانا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس انکشاف پر احمد نے بے یقینی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی یہ سن کر ششدر رہ گیا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی چائے نہیں پیتی تھی، اور بالکل پسند نہیں تھی۔ تم جانتی ہو نا زارا کہ ہر کام کر لیتی ہے، بس اسے چائے بنانا پسند نہیں ہے، تو جاؤ جا کر چائے بناؤ، شاباش۔ اس کو لگا کہ جیسے فضا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ میں چائے کا دیوانہ ہوں، اور اسے چائے بنانا ہی پسند نہیں ہے،
واہ، کیا جوڑا ڈھونڈا ہے اماں آپ نے کہ میرے تو جوڑوں میں درد کروا دے گا۔ گہری سانس لے کر وہ اپنا دھیان اب داؤد کی طرف کر رہا تھا، کیونکہ کافی عرصے بعد یوں فراغت سے بیٹھنے کی وجہ سے اسے بہت کچھ پتا چلا تھا۔ وہ پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ جہاں بیٹھ کر ایک بات کا اندازہ اسے اچھی طرح ہو گیا تھا کہ اس کی اور رابیل کی زندگی بالکل آسان نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ الفاظ اور متضاد کی طرح بہت ہنگامہ نہیں کرتا تھا، لیکن اسے ایسے لوگ پسند تھے جو ہنگامہ کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف رابیل خاموشی پسند تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ زارا اور داؤد دونوں بہن بھائی بغیر سوچے سمجھے ہی سراب کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ داؤد ہر گزرتے دن کے ساتھ رابیل کے عشق میں گرتا چلا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف زارا بھی احمد سے شدید محبت کرتی جا رہی تھی۔ دونوں کو علم نہیں تھا کہ ان کی منزل کس طرح ان کے ہاتھ سے چھن جانے والی ہے۔ انہی دنوں معیز پاکستان آ گیا اور آمین بھی یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور گھر پر کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے وقت گزارتے ہوئے انہیں شدت سے احساس ہوا کہ واقعی وہ وقت کتنا اچھا تھا جب ان لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ اور اب کچھ ہفتوں بعد معیز کی چھٹی ختم ہونے والی تھی اور آمین بھی واپس اپنے سسرال جانے والی تھی، سو گھر میں پھر سے ایک بار اداسی کا دور آنے والا تھا۔ رامین کا ایک بیٹا تھا جس کی ان لوگوں نے مت مار کے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ کبھی کبھی ایک اٹھا لیتا تھا اور کبھی دوسرا، اور رامین پریشان تھی کہ جب وہ واپس جائے گی تو اس کا بیٹا بہت تنگ کرے گا۔ صالحہ بیگم بھی آج کا سارا دن ان کے ساتھ گزار کر ایک فیصلہ کرتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا اور رابیل کا نکاح کر دینا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ معیز بھی پاکستان آ گیا ہے تو پھر پتہ نہیں دوبارہ کب واپس آئے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کی چلو منگنی یا نکاح جو بھی ہو اس میں شرکت ہو جائے۔ صالحہ بیگم نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ داؤد اور رابیل منگنی ہونے دیں گے۔ رابیل تو دوسروں کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے تو اسے میں پسند نہیں ہوں گا، اور یقیناً وہ انکار کر دے گی تو میں بعد میں خود ہی اماں سے زارا کے لیے بات کر لوں گا۔ چند پل اس نے سوچا اور پھر اماں کی طرف دیکھا جو اس کی جانب جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل کر لیں بات، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی جانب سے ہاں سن کر انہوں نے فوراً اسے گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ لڑکی بہت خوش رکھے گی تمہیں انشاءاللہ۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھیں اور اسے احساس ہوا کہ ماں کی خوشی کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جانتا تھا کہ ماں نے بھی اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ پھر اگلے دن جب وہ لوگ یونیورسٹی چلے گئے تو پیچھے سے صالحہ بیگم رشتہ لے کر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ گھر میں خبر پھیلتی تو زارا کو اپنی ایگزیبیشن کے لیے اسلام آباد جانا تھا، تو وہ داؤد کے ساتھ وہاں چلی گئی تھی۔ اور پیچھے جب رشتے کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو پہلے تو وہ بوکھلا کر رہ گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر جب بابا نے آ کر اس سے بات کی تو اس نے بس یہی کہا تھا کہ جب تک پڑھائی نہیں ہو جاتی تب تک وہ رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے علاوہ جو بھی فیصلہ آپ لوگ کو بہتر لگتا ہے آپ کر لیں، کیونکہ وہ اتنا جانتی تھی کہ جو فیصلہ والدین کریں گے وہ اس کے حق میں بہترین ہوگا، اور یوں ہاں کر دی گئی، کیونکہ صالحہ پھپھو نے کہا تھا کہ وہ جواب لے کر ہی جائیں گی۔ دوسری طرف وہ بھی کافی بےتاب بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوا ہوگا۔ اگر وہ دل سے پوچھتا تو دل یہی چاہتا کہ کاش رابیل نے انکار نہ کیا ہو، لیکن جب دماغ کی طرف جاتا تو یہی چاہتا تھا کہ کاش رابیل کبھی بھی نہ کرے۔ اور پھر جب عائزہ اور صالحہ بیگم گھر میں داخل ہوئیں تو ان کے ہاتھوں میں مٹھائی دیکھ کر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ دل کا کوئی کونا تھا جو اطمینان پا گیا تھا۔ مبارک ہو آپ کو بہت بھائی، بہت جلد آپ کی سنگل لائف ختم ہو جائے گی اور خاندان کی سب سے اچھی لڑکی ملنے پر دلی مبارکباد۔ عائزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اتنی دیر میں صالحہ بیگم نے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر گلاب جامن اس کی جانب بڑھایا۔ اللہ تم دونوں کو اتنی خوشیاں دے جس کی کوئی حد نہ ہو۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما تو اس نے آمین کہا۔ تم بہت خوش قسمت ہو یار، بہت زیادہ۔ ایک تو یہ کہ امی بابا کے پاس رہو گے، اور دوسرا سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے
کہ احمد جتنا قابل لڑکا تمہاری زندگی میں آ گیا ہے۔ رامین نے مسکرا کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ چند دنوں بعد ان کا نکاح رکھا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اسے کچھ بےتاب دیکھتے ہوئے رامین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپی، زارا میرے دکھ سکھ میں اور ہر گھڑی میں میرے ساتھ رہی ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس رشتے کے لیے جب میں نے ہاں کی تو اس سے پوچھا بھی نہیں۔ میں نے اسے کال کی تھی، لیکن وہ شاید اپنی ایگزیبیشن میں مصروف تھی تو زیادہ بات نہیں ہو سکی، اور اس نے کہا تھا کہ وہ فارغ ہو کر کال کرے گی۔ مجھے اب برا لگ رہا ہے کہ وہ دونوں مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دونوں میرے بیسٹ فرینڈ تھے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے اچھا مشورہ ہی دیتے، لیکن پھر بھی مجھے کم از کم ایک بار ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ وہ اب کافی برا محسوس کر رہی تھی، اسی لیے بغیر کچھ لگی لپٹے رکھتے ہوئے اس نے رامین کو بتایا، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کس سچویشن سے گزر رہی ہو، لیکن فکر مت کرو، تم ان لوگوں سے کہہ دینا کہ تم نے سرپرائز دینا تھا۔ مسکرا کر اس نے مشورہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ گھر پر آ گئے تھے، اور ان کے آنے سے بلا شبہ بڑی رونق آ گئی تھی۔ اس کی ایگزیبیشن کافی کامیاب رہی تھی، اور وہ وہی قصے سنا رہی تھی۔ جب رابیل اسے کمرے میں لے کر گئی اور جب اپنی بات پکی ہونے کی خبر دی تو اسے لگا کہ جیسے اس کے سر پر سے کسی نے آسمان ہی کھینچ لیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا پوچھا تھا رابیل نے اس سے، اور اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، اور زندگی میں سب سے بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ اسے تو یہی لگا تھا کہ احمد اس کے لیے ہی رشتہ بھیجے گا، لیکن اس نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کہانی یوں بھی موڑ لے لے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہو گیا زارا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ جلدی سے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اسے روتا دیکھ کر رابیل کو دل کا ہاتھ پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ پلیز زری، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ روحانسی ہو کر پوچھ رہی تھی، جبکہ چند پل رونے کے بعد زارا اس کے گلے لگ گئی۔ کچھ نہیں، خوشی بہت ہو رہی ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گی۔ زارا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس وقت خود پر کنٹرول رکھنا بہت ضروری تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی ایسا ہو کہ اسے خبر ہو جائے کہ وہ احمد کو کتنا چاہتی تھی۔ یار داؤد، تجھے پتا ہے نا کہ رابیل اور احمد کی بات پکی ہو گئی ہے، اور اگلے جمعے کو ان دونوں کا نکاح ہے۔ معیز نے اس کے سر سے آسمان کھینچ لیا۔ اسے لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہو، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ داؤد نے بے یقینی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تو معیز بھی حیران ہوتا ہوا اٹھ گیا۔ پھوپھو رشتہ لینے آئی اور انہوں نے یہ کر دیا، اور مجھے کسی نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کیا اس گھر کے لیے ہم اتنے غیر ضروری ہو گئے تھے کہ گھر سے نکلتے ہی اتنے بڑے فیصلے ہو گئے، اور کسی نے ہمیں بتایا بھی نہیں؟ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا، حالانکہ اس کی گویا دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ یار پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی کل ہی وہ رشتہ لے کر آئی تھیں، تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم لوگوں کے نمبر آؤٹ آف ریچ جا رہے تھے، اور پھپھو نے کہا تھا کہ جواب آج ہی دیں۔ معیز نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تو اس نے بڑی مشکلوں سے خود پر کنٹرول کیا، کیونکہ معیز اس کا دوست ضرور تھا، لیکن سب سے پہلے وہ رابیل کا بھائی تھا۔ اس کے بعد وہ کتنے دن رابیل سے اکھڑا رہا۔ رابیل اسے منانے کی بہت کوشش کی تھی۔ دوسری طرف زارا بھی بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب رانگ نمبر سے فون آیا تو اس نے ناسمجھی سے ایک نظر فون کو دیکھنے کے بعد کال پک کی۔ میں احمد بات کر رہا ہوں رابیل۔ دوسری جانب سے فوراً تعارف کرا دیا گیا۔ او اچھا۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ زارا اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے اشارے سے زارا کو بتایا کہ احمد کی کال ہے، اور زارا کو اپنے تن بدن میں آگ لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی خوشی میں خوش رہنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن انسان کا اپنے دل پر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ اس کی اذیتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ مجھے تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ وہ جس چیز کو لے کر کافی زیادہ تذبذب کا شکار تھا، تو آج اس کا فیصلہ کر لیا۔ جی پوچھیں، اس نے ناسمجھی سے کہا۔ کیا مجھ سے شادی کا فیصلہ تمہاری رضامندی تھی؟
میرا مطلب دلی رضامندی، اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ تو پہلے تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گئی۔ جی، بابا نے مجھ سے خود پوچھا تھا۔ دوسری جانب احمد ایک دم مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے اسے لگا تھا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں تو وہ اس سے رابطہ کرے گی، لیکن جب رابطہ نہیں کیا اور نکاح کے دن قریب آ گیا تو وہ کم از کم ایک بار اسے خود پوچھنا چاہتا تھا۔ احمد نے مسکرا کر الوداعی کلمات کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ تبھی رامین نے اسے نیچے بلایا کہ پھپھو نکاح کا جوڑا لے کر آئی ہیں، وہ دیکھ لو۔ اس نے زارا کو ساتھ لے کر جانا چاہا، لیکن زارا نے کہا میں فریش ہو کر آتی ہوں، تم چلو۔ اس کے جانے کے بعد وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جو ہمیں ہر قیمت پر چاہیے ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو مفت میں مل جاتا ہے۔ وہ اتنا زور سے رو رہی تھی کہ اسے اپنا وجود کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں محبت کرتا ہوں رابیل سے، تو میں کیسے اسے احمد کا ہوتا ہوا برداشت کروں گا؟ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ کیا میں احمد سے بات کروں؟ لیکن میں سب کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے داؤد بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول رکھ رہا تھا۔ جس لڑکی کو میں نے بچپن سے چاہا وہ اتنی آسانی سے تو میں کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا، لیکن دماغ معاف ہو چکا تھا، سو اس نے سارا فیصلہ کل پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نکاح کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ اس کا جوڑا بھی آ گیا تھا، اور انہی دنوں داؤد کی یونیورسٹی کی طرف سے ایک انفارمیٹیو ٹور آ گیا تھا، تو اسے وہاں جانا پڑ گیا، اور نکاح والی شام ہی وہ گھر آ گیا تھا۔ وہ نکاح کے جوڑے میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ تم تو میری تھی، تم کیسے کسی اور کی ہو گئی رابیل؟ کیا میرے عشق نے تمہارے دل پر ذرا سا بھی اثر نہیں کیا؟ کمرے کی کھڑکی سے اسے اسٹیج پر بیٹھا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، جبکہ زارا نے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کرنا چھوڑ دیا تھا، اور سب یہی سمجھ رہے تھے کہ زارا اور رابیل کی بہت دوستی تھی اور وہ اس کے دور ہو جانے کے ڈر سے رو رہی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سی اذیت ہے جس کو بہا رہی تھی۔ نکاح ہو گیا اور سب بہت خوش تھے۔ داؤد نے بھی آ کر اسے مبارکباد دی تھی، اور وہ اپنی خوشی میں اتنی خوش تھی کہ اسے داؤد کا رونا محسوس تک نہیں ہوا تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ کاش میں چاند کو حاصل کر سکتا، کاش میں سورج کو غروب کر سکتا۔ اسے احمد سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی محبت اس کے ہاتھوں سے، اس کے پہلو سے چھین کر لے گیا تھا۔ وہ تو اس لیے مطمئن تھا کہ جتنی اس کی رابیل کی دوستی تھی تو سب ان دونوں کے بارے میں خود ہی سوچ لیں گے۔ اس کے بعد احمد اور رابیل کے دوران تھوڑی سی دوستی ہو گئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ احمد کا ہی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسے کافی خوش محسوس ہوئی تھی۔ لیکن یوں ہی چند دن گزرے اور ہفتے گزرنے لگے۔ احمد جب بھی ان کے گھر آتا تو یہ بات محسوس کرتا کہ داؤد اور اس کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ بے تکلفی آ چکی تھی۔ وہ نہ چاہ کر بھی ان دونوں پر شک کرنے لگا تھا۔ داؤد یہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ احمد بہت جذباتی تھا، سو اسی لیے وہ یہ سب کر رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس روز اسے جیسے ہی احمد کے آنے کی خبر ملی تو وہ فوراً اس کے کمرے میں چلا گیا۔ یار میں تو احمد سے جیلس ہونے لگا ہوں، کیا تمہیں احمد ہی ملا تھا شادی کرنے کے لیے؟ میں اتنا اچھا لڑکا نظر نہیں آیا تھا تمہیں، داؤد نے ہمیشہ کی طرح شرارتی انداز میں کہا، جس کو اس نے بالکل بھی سیریس نہیں لیا تھا، کیونکہ داؤد ایسی باتیں کرتا رہتا تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ وہ بس دوستی میں کر رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اندر ہی اندر اس کی جڑیں کس طرح کمزور کر رہا ہے۔ بالکل نظر نہیں آئے تھے، اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ نظر نہیں آئے، وہ بھی شرارتی انداز میں ہی کہہ رہی تھی۔ تبھی احمد وہاں پر آ گیا اور داؤد اپنے چہرے کی ناگواری نہیں چھپا سکا تھا۔ شاید میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا ہے، وہ نہ چاہ کر بھی اپنا رویہ درست نہ رکھ پایا۔ ایسی بات نہیں ہے، آئیں بیٹھیں، رابیل نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ مسکرانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے چند پل بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس روز ایک شادی تھی تو سب وہاں پر گئے تھے، اور وہاں جا کر اسے علم ہوا کہ رابیل اور داؤد دونوں ہی نہیں آئے،
اور بہانہ یہی بنایا تھا کہ رابیل کو شادیوں پر جانے کا بالکل شوق نہیں تھا، جبکہ داؤد کی طبیعت خراب تھی۔ پہلے تو اس نے اس بات کو نظر انداز کرنا چاہا اور سرسری سا ہی لیا، لیکن بعد میں وہ بہت بےتاب ہو گیا۔ اس کی گاڑی کی آواز سن کر داؤد فوراً بھاگ کر اس کے کمرے میں آیا تو وہ شاید شاور لے رہی تھی۔ اس کے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے برش میں موجود بالوں کو نکالا اور پھر انہیں بیڈ پر بکھیر دیا اور دوپٹہ بھی وہاں پر ہی پھینک دیا اور خود واش روم چلا گیا۔ کمرے سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ احمد محتاط انداز میں جب رابیل کے کمرے میں آیا تو وہ نہا رہی تھی، اور جب وہ اس کے کمرے میں آیا تو رابیل کا دوپٹہ اس کے بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو گیا تھا۔ وہ گرنے لگا تھا کہ بڑی مشکل سے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کو پکڑ کر خود کو گرنے سے روکا۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اسے چھوڑ دے گا، لیکن اتنی جلدی وہ ان دونوں کو ملنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم میری ناک کے نیچے یہ سب کرو گی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جب سے ان کے گھر سے آیا تھا تو دماغ گھوم رہا تھا، ہر بس اماں لوگوں کا شادی سے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آ گئے تو اس نے یہی کہہ دیا کہ وہ جلد از جلد رخصتی کرنا چاہتا ہے۔ صالحہ بیگم تو سن کے پریشان ہو گئیں، مگر اس نے کہا کہ اس کا باہر کے لیے ویزا لگ رہا ہے تو جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہے، تاکہ اگر وہاں جا کر اسے آنے میں دیر ہو جائے تو وہ اسے بھی پاس بلا لے، کیونکہ وہ ان کو سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ جب ان کے گھر رخصتی کی بات کی گئی تو وہاں پر تو پہلے فوراً انکار کر دیا گیا، لیکن جب وجہ بتائی گئی تو پھر اس کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا تھا۔ اسی لیے تمام خدشات کے باوجود وہ رخصتی کے لیے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ رامین کو وہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ تو رامین نے کہا تھا کہ اس رشتے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ مرد کے دل میں جب شک آ جائے اور اس کی عورت اس سے دور ہو تو بہت سے مسئلے جنم لیتے ہیں۔ اور چند ہی دنوں کے اندر اندر رخصتی کی تیاری کر لی گئی۔ سب کچھ انتہائی اچھے انداز میں ہو گیا۔ داؤد نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح یہ شادی رک جائے، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف معیز بھی باہر سے آ گیا تھا، اسی لیے گھر پر معیز اور زارا کے رشتے کی بات چل گئی۔ زارا جانتی تھی کہ احمد اس کی قسمت میں نہیں تھا، اور اگر وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھتی تو ساری زندگی شاید سازشیں کرنے میں اور حسد کرنے میں گزار دیتی۔ اسی لیے دل پر پتھر رکھ کر اس نے معیز کے رشتے کو قبول کر لیا تھا، اور رابیل اس کے لیے بہت خوش تھی کہ وہ اس کی بھابھی بن گئی تھی اور وہ ساری زندگی ایک دوسرے سے جڑی رہیں گی۔ دھوم دھام کے فنکشنز کے بعد بارات کا فنکشن آیا اور پھر وہ رخصت ہو کر اس کے گھر پر آ گئی۔ وہ اس سے بدگمان تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دل کو اطمینان تھا۔ شادی کی پہلی رات اسے تحفہ دے دیا، لیکن محبت کا کوئی ایک بول بھی نہیں بولا تھا۔ یوں ہی 1-2 ہفتے گزر گئے اور رابیل کا سب جواب دے گیا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے مسٹر۔ اپنا نظر انداز کیا جانا اس سے برداشت نہیں ہوا تو کہہ دیا، تو اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں، لیکن میں نے خلوص دل سے آپ کو قبول کیا ہے اور آپ کی زندگی میں بھی آئی ہوں۔ میں ذہنی طور پر رخصتی کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ میں پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ کسی وجہ سے انسیکیور تھے، تو آپ کو یقین دلانے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھا لیا، کیونکہ میں آپ کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے میری زندگی میں کبھی کوئی مرد نہیں آیا، تو اب مجھے پہلے میرے نظر انداز کرنے کی وجہ دیں۔ اگر نہیں دے سکتے تو یاد رکھیں، میں کل واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے یہاں کسی کے ساتھ اجنبی بن کر رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اس قدر 2 ٹوک اور قطعیت بھرے انداز میں بولی کہ احمد کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں کچھ ڈسٹرب تھا، احمد نے فوراً جواب دیا۔ کس کی کال ہے؟ داؤد کی، اس نے فوراً بتایا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ تم داؤد سے بات نہ کیا کرو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ احمد کو پتہ نہیں کیا ہوا تو پوچھ لیا، لیکن کیوں؟
ہم تو بچپن سے ساتھ ہی رہے ہیں، وہ میرے لیے بھائیوں جیسا ہے۔ احمد کو لگا کہ کسی نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ وہ تمہیں بہن نہیں سمجھتا۔ میں اگر تمہیں بتاؤں کہ میں نے جلدی میں رخصتی کیوں کروائی تھی تو تم شاید میرے ساتھ کبھی نہیں رہنا چاہو گی، لیکن اس کے بیڈ پر تمہارا دوپٹہ پڑا ہوا تھا اور بال بھی۔ میں جانتا ہوں اس نے سازش کی ہوگی، کیونکہ اتنی گزر جانے کے باوجود میں نے تمہارے کردار میں کوئی گراوٹ نہیں دیکھی۔ لیکن وہ تمہیں پسند کرتا تھا، اور شاید اس نے یہ سب کچھ اسی لیے ناسمجھی میں کیا ہوگا۔ بے یقینی سے اسے دیکھ اور سن رہی تھی کہ کئی بار وہ اس کے کمرے میں پایا جاتا تھا اور کوئی نہ کوئی وجوہات دے دیتا تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اسے یقین دلانے لگا تھا، جب رابیل نے اسے ٹوکا، تھینک یو کہ آپ نے وقت پر اچھا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ پتہ نہیں کیسے ہمارے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ہم ایک دوسرے سے دور کر دیتا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی، جبکہ احمد نے اسے یقین دلایا کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر مسکراتے ہوئے پہلے معذرت کی اور پھر ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھایا تو رابیل نے ایک نظر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ احمد نے شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ کبھی کبھی بے قصور نظر آنے والے سب سے زیادہ قصوروار ہوتے ہیں، اور جو مجرم نظر آتے ہیں وہی بے قصور ہوتے ہیں۔ زندگی ایک دم سے پڑ لگا کر اڑنے لگی تھی۔ اسے چائے بنانے سے چڑ تھی، لیکن اب ہمیشہ ایسا کو تو اپنے شوہر کے لیے چائے بنانے کو نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے چڑ کے باوجود اس کے لیے چائے بنانے لگی، کیونکہ چائے سرو کرنے کی ذمہ داری عائشہ کی تھی، اسی لیے وہ کبھی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ تم نے میرے لیے چائے بنانا شروع کر دی؟ ایک روز احمد نے دیکھ لیا تو بے یقینی سے پوچھا، کیا مطلب؟ ہائی گیس کے شادی کے ایک ہفتے بعد سے آپ کی بیوی چائے بنا رہی ہیں۔ عائشہ کی اطلاع پر اسے یقین نہیں آیا، لیکن دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ اگر اس کی ماں نے بچپن میں ہی رابیل کو اس کے لیے چنا تھا، یہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے حق کے لیے کتنی بہتر تھی۔ پھر جب اسے علم ہوا کہ وہ امید سے ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، اور چند ماہ بعد جب بچہ ان کی گود میں آ گیا تو احساس ہوا کہ زندگی کو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ پڑ لگے تھے۔ اس روز ہسپتال میڈیکل اسٹور سے دوائیاں لینے آیا تو وہاں اسے داؤد دکھائی دیا جو نیند کی گولیاں لے رہا تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اس کے پیچھے گیا۔ خدا کے لیے داؤد، زندگی میں بہت سی چیزیں اس کے لیے نہیں ہوتی۔ مجھے اگر پہلے علم ہوتا کہ تم اس میں انٹرسٹڈ ہو تو میں نہ رشتہ کرتا، لیکن تمہارا کام بنتا تھا کہ تم مجھے بتا دیتے۔ لیکن خدا کے لیے ایک قدم مت اٹھاؤ، خود کو سمجھا لو کہ ہر چیز آپ کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک بار جی بھر کر رو لو، کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا بھائی یوں کرے۔ زندگی تمہیں بہترین لڑکی سے نوازے گی۔ داؤد اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا جو اس کی بیوی تھی، اور احمد اسے تسلی دے رہا تھا۔ احمد نے زارا کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دیا تو وہ فوراً وہاں پر آئی۔ میں بہت پسند کرتی تھی احمد کو، شدید محبت کرتی تھی، لیکن جب علم ہو گیا کہ رابیل اور اس کے ستارے جڑ گئے ہیں تو فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ میں جو ان کے نکاح اور شادی پر روتی تھی تو وہ اپنے خساروں کو روتی تھی، بہت کمزور تھی، ذرا سی بات پر واویلا مچانے والی، لیکن یہ بات قبول کر لی کہ کچھ چیزیں ہمیں رونے پیٹنے اور سازشیں کرنے سے بھی نہیں ملتی، کیونکہ وہ کسی اور کے حق میں بہترین ہوتی ہیں۔ تم صرف رابیل کے نہ ملنے پر یہ کام کر رہے ہو، کبھی ماں کا اور میرا خیال نہیں آیا، بوڑھے باپ کا خیال نہیں آیا تم کو؟ تمہیں اگر کچھ ہو گیا تو ہم لوگ جیتے جی مر جائیں گے۔ اور پلیز کم از کم یہ بات یاد رکھو کہ اس کے بھائی کی بیوی ہوں اب میں۔ پلیز خود کو سمجھا لو، وقت کو موقع دو، وہ تمہارے زخم بھر دے گا۔ داؤد دوسری بار بہن کے گلے لگ کر رویا، پھر اس سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ قسمت بدلنا ضروری تھا تو اس نے بھروسہ کر لیا کہ وہ وقت کے ساتھ
وہ رابیل کو بھی بھول جائے گا، کیونکہ اسے بھولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ چند دن بعد رابیل اپنے بیٹے کے ساتھ جب ان کے گھر آئی تو وہ مدتوں بعد اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، اس سے بھی معافی مانگی تھی۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ بدل جائے گا، مگر کون جانتا تھا کہ رابیل کی اچانک جدائی نے اسے برین ٹیومر کا تحفہ دے دیا تھا، اور وہ اسی وجہ سے بدلا تھا، ورنہ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ رابیل کو پا کر دم لے گا۔ وقت کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہیں نا، انسان جیت سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔ کبھی مرنے کو ترس رہا تھا، اور اب جب موت قریب آ رہی تھی تو وہ ڈر رہا تھا کہ وہ اس سے جدا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔